بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا اور محبت سے دو قدم آگے بڑھ کر عشق کرنا، یہ ہر ایمان والے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. جس آدمی کے دل کے اندر جتنا زیادہ عشق رسول ہوگا، اس آدمی کا ایمان اتنا کمال درجے کا ہوگا. عشق رسول اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہر ایمان والے کی بنیادی اور آخری خواہش ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے عاشق رسول تھے، اور سب کے دلوں کے اندر ان کے جان، مال، عزت و آبرو سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت بھری ہوئی تھی. صحابہ نے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں سب کچھ قربان کیا، اور اس چیز کے صحابہ ہی حقدار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے منصب اور اتنے بڑے مرتبے کے لیے قبول فرمایا. صحابہ کرام کے بعد یہ سعادت مندی تابعین کو نصیب ہوئی، پھر تبع تابعین کو نصیب ہوئی، پھر قیامت تک اللہ کے نیک بندوں میں جس کے اندر جس درجے عشق رسول ہوگا، اور جو آدمی جس درجے عشق رسول کے تقاضوں کے اوپر عمل کرے گا، اس آدمی کو یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. عشق کہتے ہیں محبت میں حد سے زیادہ نکل جانے کو. ایک ہوتا ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے عشق کرنا. محبت کے اندر انسان دوسروں کی تمیز کرتا ہے، لیکن جب یہی محبت انسان کے اندر اور بڑھ جاتی ہے، عشق کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر انسان دوسروں کی تمیز کرنا بھی بھول جاتا ہے. اور یہ عشق محبت کا بالکل آخری درجہ ہوتا ہے. لیلا مجنو کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. مجنو کو لیلا سے کتنا عشق تھا. مجنو صحابہ کرام کے زمانے کے تھے، تابعی تھے. مجنون کے بارے میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ لیلا کو بے پناہ چاہتا ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مجنون کے بارے میں لوگوں نے حضرت امیر المومنین سے کہا کہ لیلا سے آپ مجنون کی شادی کرا دیجئے، بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا اس کے عشق میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلا کے چچا کو، لیلا کے ماموں کو بلایا اور بلا کر مجنون کے رشتے کی بات کی. ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہم کو تھوڑی مجال ہے کہ ہم آپ کے رشتے کو ٹھکرائیں، ہم بالکل تیار ہیں کرنے کے لیے.
چنانچہ مجنوں سے کہا گیا کہ شادی کرو گے لیلا سے؟ اس نے کہا کہ بالکل کروں گا، لاؤ لیلا کو لے کر آؤ۔ جب لیلا کو لا کر پیش کیا گیا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا حضرت عمر فاروق کو کہ ایک مرتبہ دلہا دلہن کو دیکھ لینے دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رشتے کو باقی رکھنا یا ختم کرنا اس کا بھی مسئلہ آدمی کو شادی سے پہلے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ شادی کے بعد اگر پسند نہ آئے ایک دوسرے کو تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ قبول کر لیا اور آپ نے لیلا سے کہا کہ مجنون کے سامنے نکلو، اپنے چہرے کا پردہ ہٹا کر آؤ۔ تو جیسا ہی لیلا مجنون کے سامنے چہرے کا پردہ ہٹا کر آئی تو مجنون نے کہا کہ میں جس لیلا سے محبت کرتا ہوں وہ یہ لیلا نہیں ہے، کالی کلوٹی تھی وہ، اور اس علاقے میں اس لیلا کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی لیلا نام کی تھی نہیں۔ تو گویا مجنوں کے دماغ میں لیلا سے عشق ہو گیا تھا، حقیقت کی لیلا سے عشق نہیں تھا وہ۔ چنانچہ مسئلہ ختم ہو گیا، چلے گئے کس کے گھر کو وہ۔ اب مجنون کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں وہ قیام کی حالت میں، مجنون ان کے سامنے سے گزر گئے۔ تو وہ نماز پڑھنے والے صاحب نے مجنون کو روکا، کیونکہ مسنون طریقہ بھی یہ ہے نماز کا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر جائے تو آپ ایسا کر دیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی، شریعت کا دین کا مسئلہ ہے وہ۔ چنانچہ وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مجنون سامنے سے گزرے تو فوری وہ صاحب نے ایسا ہاتھ کیا، مجنون دیکھے کہ کیا بات ہو گئی، تو وہ صاحب کو مجنون کا جواب دینے کے لیے نماز توڑنے کی نوبت آئی۔ تو انہوں نے اپنی نماز توڑی، نماز توڑ کر کہا کہ دیکھتے نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو مجنون نے ان سے کہا کہ اچھا تم نماز پڑھ رہے ہو؟ مجھے لیلا کے عشق کے اندر اتنا پاگل پن لگ گیا کہ میرے آزو بازو میں کون ہے کون نہیں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور تم مولا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں اندازہ چل گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ تو لیلا کا عشق تو آگے چلے گیا، تم کو مولا کا عشق تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو عشق کہتے ہیں محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کو۔ اسی لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے عشق کے بارے میں کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے دل کے اندر لگتی ہے تو ساری چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے صرف وہی چیز باقی رہتی ہے، اس کے علاوہ دل سے ساری چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایمان والے کے ایمان کے کامل ہونے کی اور سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، اور عشق بھی کیسا ہو، عشق ایسا ہو کہ جو اپنے ساتھ دوسروں کو پارٹنر نہ بنائے، شریک نہ بنائے، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ اس عشق کے بغیر کوئی ایمان والا دنیا کے اندر اپنے ایمان کو درجے کمال تک نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان کے جو فوائد ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگلی باتوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے یہ قرآن مجید علمی معجزہ ہے اور علمی عجائبات کا خزانہ ہے قرآن مجید۔ پوری دنیا کے علوم کو اگر جمع کر لیا جائے تو قرآن کے کسی ایک علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، فرصت کہاں تھی اتنی کہ ہم کھولتے کتاب، ورنہ تو سارا علم قرآن ہی میں موجود تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے علوم بیان کیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 70 قسم کے علوم بیان کیے گئے، الگ الگ سبجیکٹ بیان کیے گئے۔ اور امام اکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 70,000 قسم کے سبجیکٹ اور علوم کو بیان کیے. گویا قرآن ایک سمندر ہے. اس سمندر کے اندر جو آدمی غوطہ لگاتا ہے، جتنا تیز وہ تیر سکتا ہے اس سمندر میں، اتنے علوم سے وہ فائدہ اٹھائے گا. ہر قسم کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، اور قرآن مجید کو سارے علوم کا اللہ تعالیٰ نے سرچشمہ بنایا. تو جس طریقے سے قرآن مجید علم کا سرچشمہ ہے، علم کے عجائبات قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عمل کا سرچشمہ ہے. علم کے عجائبات آپ کو قرآن میں ملیں گے، اور عمل کے عجائبات آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی 63 سالہ زندگی کے اندر آپ کو زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے نبی کی زندگی میں مل جائیں گے. کہیں پر نبی آپ کو باپ کی شکل میں ملیں گے تو کہیں بیٹے کی شکل میں ملیں گے. کہیں نبی آپ کو شوہر کی شکل میں ملیں گے تو کہیں خسر کی شکل میں ملیں گے. کہیں نبی آپ کو استاد کی شکل میں ملیں گے تو کہیں جج کی شکل میں ملیں گے. کہیں آپ کو خادم کی شکل میں ملیں گے تو کہیں سید کی شکل میں ملیں گے. کہیں آپ کو نبی کی پرسنل لائف نظر آئے گی تو کہیں پبلک لائف نظر آئے گی. کہیں نبی آپ کو محبت بھرے ماحول میں ملیں گے تو کبھی دشمنوں کے درمیان جنگ کے ماحول میں بھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برپا فرمائے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اندر ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ رکھا ہے، اور آپ کی ذات دنیا والوں کے لیے اسی وقت آئیڈیل بن سکتی ہے جب دنیا میں زندگی گزارنے والے کس درجے کے انسان کے لیے زندگی کی رہبری چاہیے نبی کی زندگی میں، اگر وہ ملے تبھی آپ کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ کہلائے گی، ورنہ تو نہیں کہلا سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے گزارنے کے ہر کوالٹی اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیا. تو قرآن جس طریقے سے علم کے عجائبات کا خزانہ ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کے عجائبات کا خزانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی مانے، وہ کامیاب ہو گیا ہو. کامیاب زندگی کا ایک معیار اللہ کے قرآن نے بتایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مانے اور اللہ کے نبی کی مانے. اب یہاں اللہ کی ماننا نبی کی ماننا دو برابر ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتے. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں فرمایا تھا شروع میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اور نبی کی مانے وہ کامیاب ہو گیا. اور یہاں پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، شروع آیت میں اللہ کو پہلے ذکر کیا، نبی کو بعد میں ذکر کیا، اور دوسری آیت میں نبی کو پہلے ذکر کیا، اللہ کو بعد میں ذکر کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کے طریقوں پر عمل کرے گویا اس نے اللہ کے طریقوں پر عمل کیا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ نبی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی. حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا اور نبی کی تعلیمات کو، نبی کے دین کو پیدا کیا، تو جب اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے تو اپنے نبی کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا اور ان کی تعلیمات کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. لہذا نبی کا ایک ایک طریقہ جان نچھاور کرنے کے قابل، نبی کا ایک ایک طریقہ محفوظ. گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ آج سے تقریباً 1100 سال سے لے کر اب تک نئی دنیا کے اندر، یورپ کے اندر مستشرقین کا ایک سیلاب امنڈ پڑا. یہ وہ مستشرقین تھے جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے.
ان کے سینوں کے اندر نبی کا بغض بھرا ہوا تھا. انہوں نے ہمارے نبی کا کرٹیسائز کرنے کے لیے، نبی کی شان میں توہین کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی کہ آج لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. ہر جگہ پر انہوں نے نبی کی زندگی کے اندر نقص نکالا. اب ان میں سے بعض وہ بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی. ہوتا ہے نا کہ انسان بہت ساری دفعہ گندگی کو تلاش کرنے جاتا ہے اور وہیں پر انسان کو کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ سمندروں میں مچھلی پکڑنے کے لیے اندر پیر لگاتے تھے، وہاں سے لوگوں کو موتیاں ملنا شروع ہو گئی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کیچڑ میں سے ہیرے کو نکال دیتے ہیں. تو یہ جو مستشرقین تھے یورپ کے، انہوں نے جب ہماری نبی کی زندگی کے اندر گندگی کو تلاش کرنا شروع کیا تو بہت سارے تو وہ رہے جو نبی کی زندگی میں گندگی ڈھونڈتے رہ گئے، انہیں ہدایت ہی نہیں ملی. اور جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھا تھا تو ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے نبی کی زندگی کے اوپر ریسرچ کیا تو انہیں ایک نئے علم کا، ایک نئے سبجیکٹ کا پتہ چلا. اسلام کے اندر، اسلام میں ایک سبجیکٹ ہے جسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. اسماء الرجال یعنی لوگوں کے بارے میں نالج، ایک فن ہے اسلام کے اندر. اب یہ فن اسماء الرجال کون سا فن ہے؟ یہ کوئی الگ سے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے اسلام کا، بلکہ اسلام میں ایک ہے حدیث. آپ نے حدیث کا نام تو ہزاروں دفعہ سنا ہوگا. قرآن اور حدیث، حدیث حدیث. اللہ کی باتیں قرآن ہے، نبی کی باتیں حدیث ہے. تو یہ جو حدیث ہے، جو آدمی حدیث کو آگے بڑھاتا ہے، یا اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ 1450 سال سے یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہے 1 بائی 1 ہو کر، تو ہمارے بیچ میں اور نبی کے بیچ میں یہ جتنے لوگ ہیں درمیان میں، ان لوگوں کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. یعنی جو آدمی نبی سے حدیث سنے، صحابہ سنے، صحابہ سے تابعین سنے، تابعین سے بعد والے، بعد والوں سے بعد والے، ہوتے 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 وہ حدیث ہم تک آئی، اور ہمارے بعد ہماری آئندہ کی نسلوں میں وہ حدیث ٹرانسفر ہوگی. تو اب یہ جو سلسلہ ہے درمیان میں حدیثوں کو بیان کرنے والوں کا، یہ سلسلہ ایک لمٹ پہ جا کے ختم ہو گیا. کہاں؟ امام بخاری کا جو زمانہ تھا، یا ان کے بعد جو بڑے بڑے حدیث کے امام تھے ان کا جو زمانہ تھا، وہ سلسلہ وہاں پر اینڈ ہو گیا. یعنی اب تک نہیں چلا وہ سلسلہ. تو وہ جو آدمی اللہ کے نبی کی کرٹیسائز کو ڈھونڈ رہا تھا ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر، تو اس کو یہ بات ملی کہ نبی تو نبی ہے، نبی کی حدیثوں کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، ایسے 2 لاکھ لوگوں کے بارے میں کتابوں کے اندر ان کی پوری زندگی کی ریسرچ موجود ہے. اگر آپ کے سامنے کسی ایک راوی کہتے ہیں، جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں انہیں راوی کہا جاتا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی راوی کا نام آ جائے تو آپ اس کے نام کے ساتھ پرانی کتابوں کو نکال کر دیکھ سکتے ہو کہ اس راوی کی زندگی کیا تھی، ان کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا خاندان کیا تھا، اس کا نانیال کیا تھا، اس کا دادیال کیا تھا، وہ کیا کماتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کھاتا تھا، اس نے کن لوگوں سے حدیثوں کو سیکھا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے ٹیچر کون تھے، اس کے اسٹوڈنٹس کون تھے، اس کی کیا عمر تھی. سارا انفارمیشن ایسے 2 لاکھ لوگوں کا انفارمیشن کلیکٹ ہو کر، اور یہ اسی زمانے میں 100-150 سال کے زمانے کے لوگوں کے 2 لاکھ انفارمیشن ہے. اگر وہ 1400 سال تک لایا جاتا تو کروڑوں لوگ ہو جاتے اس کے اندر. تو جب اس انگریز نے دیکھا کہ نبی کی حدیث کو نقل کرنے والے 2 لاکھ لوگوں کی زندگیاں سیف ہو گئی، ان کا پورا ریکارڈ جمع ہو گیا، تو پھر ایسے نبی کی زندگی کے اوپر ہم کیچڑ نہیں اچھال سکتے. توبہ کر لیا وہ بعد میں، کلمہ پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندگی کے راستے پر چلنے کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس انسان کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے ڈگر پر چلتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جمال والے دین کو پسند کیا اور اپنے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جمال والا بنایا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا. نبی کا تذکرہ اونچا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، سیدنا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، سیدنا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ آپ نے آدم کو صفی اللہ، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، داؤد کو خلیفۃ اللہ اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اے اللہ آپ نے میرے لیے کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول اللہ بنایا. کیا آپ کے لیے یہ بات آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جب بھی کلمے کے اندر ہمارا نام لیا جائے گا آپ کے نام کو جوڑے بغیر ہمارا بھی نام مکمل نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نام کے فوری بعد محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے. جب تک آدمی نہیں کہتا اس وقت تک آدمی کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں بنتا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراقبے میں تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے. مناجات میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، اللہ سے پوچھا. حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنے دماغ کا ایک سوال کہ اللہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس کو چاہتا ہے اس کا نام پہلے ذکر کرتا ہے اور بعد میں اپنا نام ذکر کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے اللہ کہ آپ نے کلمے میں اپنا نام ذکر کیا اور آپ جس کو سب سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام بعد میں ذکر کیا؟ سوال تو بڑا دمدار تھا، پیران پیر کا سوال تھا اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال تھا کہ اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کا نام پہلے آتا ہے، کلمے میں نبی کا نام بعد میں آیا، آپ کا نام پہلے آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں عبد القادر، یقیناً میں میرے محمد کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں اور قرینہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ میرے محمد کا نام کلمے میں سب سے پہلے آ جائے. لیکن میں نے میرے جو بندوں کو پیدا کیا ہے میں کیا کروں؟ کبھی میرے بندے جھوٹ بول کر، کبھی میرے بندے کسی کو گالی دے کر، کبھی میرے بندے کسی کی غیبت کر کر، کبھی میرے بندے کسی کے اوپر بہتان ترازی کر کر، کبھی میرے بندے کسی کے بارے میں ایلتو فیلتو باتیں بک کر اپنی زبان کو گندی کر لیتے ہیں. اگر میں میرے نبی کے نام کو پہلے ذکر کرتا تو میرے بندے اپنی گندی زبان سے میرے نبی کا نام لیتے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا. میں نے کلمے میں میرا نام پہلے رکھا، میرے نبی کا نام بعد میں رکھا تاکہ میرا بندہ اگر جھوٹ بول کر، غیبت کر کر، بہتان ترازی کر کر، کسی کو گالی دے کر یا کوئی گندی بات بول کر جب میرا بندہ کلمہ پڑھے گا اور کلمے میں میرا نام لے گا لا الہ الا اللہ تو اس کی زبان پاک ہو جائے گی. پھر اب یہ پاک زبان سے وہ میرے حبیب محمد رسول اللہ کا نام لے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت للعالمین بن کر. ایک شاعر ہے وہ کہتے ہیں وہی یونان جو کہلاتا تھا تخریب کی دنیا، وہی روئے زمین پر ترقی کی دنیا. یہ تحقیق و عدالت کا ہر طرف تھا افسانہ، فراتوں کی خرد تھی سقراط کی دانش کا فسانہ. غرض دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا،
جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ نبی آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آیا، چراغ رحم بن کر مبارک ہو زمانے کو کہ خیر الامم آیا، چراغ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ اشعار کسی مسلمان شاعر کے نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ایک ہندو شاعر ہوا کرتے تھے جن کا نام جگناتھ آزاد تھا۔ اس شاعر نے یہ اشعار ہمارے نبی کی شان میں کہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے شعراء کرام گزرے ہیں، اگر ان کا دفتر جمع کر لیا جائے کروڑوں کی تعداد میں آپ کو اشعار ملیں گے۔ ایک ایک شاعر نے نبی کی شان کے اندر جو اشعار کہے ہیں، شیخ سعدی 40,000 اشعار انہوں نے نبی کی شان میں کہے، اور جب 40,000 اشعار انہوں نے نبی کی شان میں کہے تو آخری ایک ایسا شعر کہا جو یہ 40,000 کے اوپر بھاری تھا۔ انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچ گئے، کشف الدجا بجمالہ، روئے زمین کے اوپر گمراہی کی جو اندھیری چھائی ہوئی تھی وہ نبی کے طفیل میں روشنی میں بدل گئی، حسنت جمیع خصالہ، نبی کے تمام اخلاق اچھے تھے، صلو علیہ وآلہ۔ 40,000 اشعار کہنے کے بعد ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ ایک ایسا شعر لکھوں جو 40,000 پہ بھاری پڑ جائے۔ یہ 4 اشعار لکھنے کے لیے بیٹھے، 3 اشعار لکھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ 3 اشعار لکھ دیے، چوتھا شعر بنتا نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے، رات میں سو گئے، ایک دن پریشان تھے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، پوچھا صحابی کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں اشعار لکھ رہا تھا، 3 اشعار لکھ دیے، چوتھا شعر بنتا ہی نہیں، دماغ کی وہاں تک رسائی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو چوتھا شعر ہماری طرف سے لکھو، اٹھاؤ قلم، صلو علیہ وآلہ۔ ایسا عشق تھا لوگوں کو اللہ کے نبی سے، 40,000 اشعار لکھ دیے، دفتر بھر دیے، پھر بھی عشق انتہا کو نہیں پہنچا۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سیرت کی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ ہر آدمی نے اللہ کے نبی کی شان میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کے نبی کی شان میں کتابیں لکھی، کسی نے موٹی موٹی کتابیں لکھی تو کسی نے باریک باریک کتابیں۔ اور ہمارے علماء دیوبند میں بعض بزرگ وہ بھی تھے جو اللہ کی شان میں کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے، فجر کی نماز سے پہلے کتاب مکمل۔ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی اللہ کے نبی کا عشق ملے گا، کیف ملے گا، سرور ملے گا، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، انسان کے دل کے اندر قدر و منزلت کا اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ایک ایمان والے کے لیے زندگی کا یہی سرمایہ ہے۔ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں اگر نبی کی سیرت پر ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اور نبی کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور نبی کا عشق ہمارے دلوں کے اندر آ گیا تو سمجھ لو کائنات کا، روئے زمین کا سب سے کامیاب انسان۔ پچھلے زمانے کے اندر چونکہ لوگوں کو بچپن سے ماں باپ اللہ کے نبی کا عشق سکھاتے تھے تو وہ لوگ بادشاہ بھی بن جاتے تھے تو نبی کا عشق ان سے رخصت نہیں ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، سلطان محمود غزنوی، ان کے بارے میں مشہور ہے واقعہ کہ ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام محمد نظام تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے خادم کو آواز دیتے پانی منگانے کے لیے، اور ہمیشہ محمد نام سے بلاتے تھے۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے خادم کو نظام کہہ کر بلایا، وہ پریشان ہو گیا، میں اتنے سالوں سے ان کی خدمت میں رہ رہا ہوں، آج تک انہوں نے کبھی میرا نام نظام کہہ کر نہیں بلایا اور آج پہلی مرتبہ نظام کہہ کر بلایا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے، آج آپ کی صحبت میں عرصہ گزر گیا 25-30 سال کا، ان 25-30 سال میں ہمیشہ آپ نے مجھے محمد کہہ کر بلایا تھا اور آج صرف نظام کہہ کر بلایا، بات تو خیریت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں جب سے جوان ہوا ہوں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک میرے نبی کا نام اپنی زندگی میں بغیر وضو کے نہیں
لیا. جس وقت میں نے تم نے نظام کہہ کر بلایا تھا اس وقت مجھے وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں نظام کہہ کر بلایا ہے. اور جب مجھے وضو ہوتا تھا تو میں محمد کہہ کر تمہیں بلاتا. بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کو فتح کیا، دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر اس کے جھنڈے لہراتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے عشق کا عالم یہ تھا کہ اس نے ساری زندگی میں نبی کا مبارک نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کو بہت بدنام کیا گیا، بڑے نیک بادشاہ، تہجد میں روزانہ 6 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے. دلی کی جامع مسجد آج بھی ہے، دلی کی شاہجہانی جامع مسجد. جامع مسجد کے سامنے فقیروں کی لائن کھڑی ہوئی ہوا کرتی تھی. اورنگزیب جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، شاہی امام بخاری نماز پڑھاتے، اور نماز کے بعد بادشاہ سلامت جاتے جاتے فقیروں کو خیرات کرتے. ایک دن اورنگزیب جمعہ کی نماز کے بعد نکلے، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، خیرات کرتے گئے. آگے چلے تو ایک فقیر تھا وہاں پر، بالکل ننگا تھا، جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا اس کے. اورنگزیب نے کہا کہ دیکھو ظاہری شریعت اپنے جسم کو چھپانے کی ہے، تم جا کے کپڑے پہنو ورنہ میں تمہیں ماروں گا. اس نے کہا کہ میں کپڑے نہیں پہنتا، کر لے کیا کر لیتا ہے. بہت اس نے بھڑکایا اورنگزیب کو. اورنگزیب نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر اس کی گردن مار دی. اب وہ جو فقیر تھا وہ معمولی فقیر نہیں تھا، وہ مجذوب تھا. مجذوب کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اتنے اللہ والے ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں. تو یہ بندہ بھی اسی مرتبے کا تھا. جب اورنگزیب نے تلوار نکال کر گردن ماری تو وہ تھا مجذوب. اس نے اپنی گردن اپنے ہتھیلی میں رکھی اور رکھ کر کہا کہ تو نے میری گردن کیسا ماری؟ میں مدینہ جا رہا ہوں، جا کر نبی سے شکایت کرنے کے لیے تیری. اورنگزیب نے کہا کہ جا کے شکایت کر لے. چنانچہ وہ گیا، بس تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا. اب آپ بولیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں انڈیا سے مدینہ جا کے واپس آیا. اللہ تعالیٰ کے قطب اور ابدال وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کونے کونے میں ہوتے ہیں. جمعہ کے دن سارے کے سارے جمعہ کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے جتنے قطب اور ابدال ہوں گے، آج جمعہ ہے، آج کی نماز میں وہ آپ کو حرم میں ملیں گے، پھر جمعہ کے بعد وہی بیوی بچوں کے ساتھ. یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے عقل مند نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ بنانا پڑے گا، نبی کا دیوانہ، خدا کا دیوانہ، نبی کا عاشق، خدا کا عاشق، تب جا کے وہ دیوانوں کی باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ جب تک تو یہی سوال، ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا، آپ نہیں مانے تو نہیں ہو سکتا. تو اورنگزیب کے سامنے اس مجذوب نے اپنی گردن کو اپنے ہتھیلی میں رکھا اور کہا جا رہا ہوں مدینہ، نبی سے تیری شکایت کروں گا. اورنگزیب نے کہا جاؤ، شوق سے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ملا. اورنگزیب نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ گیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اور میں نے نبی کے سامنے شکایت کی کہ اورنگزیب نے میری گردن مار دی. اللہ کے نبی نے کہا جا تیری گردن مارنے سے پہلے اورنگزیب نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے اگری کہا تو اس نے تیری گردن ماری. وقت کا بادشاہ، پورے ہندوستان سلطنت خداداد کا بادشاہ. آج کا ہندوستان، برما، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان کی سرحدیں، آج کا ہندوستان بھی دنیا کے 104 ممالک میں بڑے رقبے والا. اس زمانے کا ہندوستان تو پورا بر صغیر ایشیا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اورنگزیب. اور عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ زندگی کا کوئی مشورہ، زندگی کا کوئی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا. حضرت شاہ ولی اللہ، وقت ہو گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے 34 سال ایسے گزرے، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ مرتبہ تھا ہمارے اکابر کا عشق کا. اب یہ مرتبہ کیسا ملے گا؟ 2-3 منٹ میں. یہ مرتبہ انسان کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے. جو آدمی جتنا زیادہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا،
نبی کی چیزوں سے محبت کرے گا، نبی سے محبت کرے گا، ان کے صحابہ سے محبت کرے گا، ان کے گھر والوں سے محبت کرے گا، ان کے خاندان والوں سے محبت کرے گا، اسے یہ مرتبہ ملے گا۔ نبی کی ایک ایک سنت، ہم لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جمعہ کا دن ہے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد بھی 4 سنت، پھر 2 سنت پڑھنا ہے، چلے گئے، سنت ہے نا کون پڑھنا ہے، سنت ہے نا کون پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، کل مرنے کے بعد اس کو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ اور نبی کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، میدان محشر میں نبی آئیں گے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے کہیں گے، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے جہنم میں نہیں جانا، اسے میرے ساتھ جنت میں جانا ہے، میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور جو آدمی نبی کی سنتوں کو نگلیکٹ کرے گا، اوائڈ کرے گا، اس آدمی کو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہونے والی۔ نبی کی محبت اگر پیدا کرنا ہے تو پہلا کام نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کی سنتوں کو سیکھنا۔ آج ہر زبان کے اندر بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں نبی کی سنتوں کی موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہے۔ آپ کتابیں خرید نہیں سکتے، PDF فائل مل جائے گی، انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیجیے آپ۔ اور دوسرا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی عظمت کے لیے جان دے دیں گے، اور اگر مسلمانوں کا لاکھوں کا مجمع ہو اور کھڑا کر کر پوچھا جائے کہ ان لاکھوں کے مجمع کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کوئی ایک کتاب جو نبی کی بایوگرافی، نبی کی زندگی کے اوپر لکھی گئی ہم نے پوری پڑھی ہے، لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ چند ہزار مسلمان ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ صاحب ہم نے ہماری زندگیوں میں اب تک نبی کی زندگی کے اوپر لکھے جانے والی ایک کتاب مکمل پڑھ لی۔ برا نہ مانے اگر پوچھ لیا جائے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید بہت کم لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں تو عشق کہاں سے ہوگا؟ انسان جس آدمی کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے، جتنا زیادہ جس کو انسان چاہتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے، پھر اس کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ ہم نے اب تک کی زندگی میں اگر نبی کی سیرت کی کوئی ایک کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں نبی کا عشق کہاں سے آئے گا؟ نبی کے طور طریقوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ علماء نے فرمایا کہ نبی کے عشق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنی خواہش کو فنا کر دے اور نبی کے طریقوں کے اوپر عمل کرے۔ انسان زندگی گزارنے کے اندر ہر دفعہ اس کو خاندانی طور طریقے روکیں گے، علاقے کا رسم و رواج اس کو روکے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے، نبی کا چاہنے والا وہ ہے جو سارے طریقوں کو ٹھکرا دے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے اوپر عمل کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ کے پاس خط لے کر گئے، ایران کے بادشاہ نے بادشاہی دسترخوان لگایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا، حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا، صاف کر کر کھا گئے۔ بازو سے ایک آدمی نے کہا کہ صحابی رسول آپ ایسا مت کیجئے، ایران کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے، یہ برا سمجھیں گے، یہ لوگ، ان لوگوں کی نظروں کے اندر یہ عیب کی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ وہ جملہ ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ کے اوپر لکھ لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے آدھی دنیا کے بادشاہ کے بازو میں بیٹھ کر، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر آپ نے فرمایا انترک سنت نبینا لہذه الحمقى، کیا میں میرے نبی کے طریقے کو یہ پاگلوں کے واسطے چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سینوں سے لگایا اور اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنایا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی بنایا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان کرایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تب جا کر اللہ نے ان کے بارے میں کہا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اگر ایمان کا کوئی معیار ہو سکتا ہے آمینو کما آمن الناس، تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تبھی تم مسلمان کاؤنٹ ہوں گے، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو پھر تمہارے ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ
اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں طے کیجئے، جو لوگ بیان کو سنیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم اللہ کے نبی کی سیرت کے کتابوں کو پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، خریدیں گے اور اپنے بچوں کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں گے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اپنے نبی کی سیرت کو ٹرانسفر کر سکیں، ان کے عشق کو اور ان کی محبت کو منتقل کر سکیں۔ اور دوسرا کام، زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی تمام ظاہری اور باطنی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔